آج 2 صفر پہلی جمعرات کے دن یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیں، شام تک لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ماہ صفر کی 2 تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ آپ بس اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک بار یہ دولت والی تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ دولت کی فراوانی کا ایک ایسا وظیفہ جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے ان اسم مبارک کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس پر رب کعبہ کی رحمت و برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آج کے دن یہ دولت والی تسبیح ضرور پڑھ لے۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور کمائیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ وظیفہ کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو اور دوران وظیفہ آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور نہ ہی اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جو دوست احباب پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آرام سے پڑھ لیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ وہ تمام میرے بہن بھائی جو پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، افغانستان، دنیا کے جہاں آپ رہتے ہیں، آپ لوگ جس ملک میں سے ہو، جس شہر سے ہو، جس گاؤں سے ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوشش کرنا کہ آپ آج ہی چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، حاجت مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی دولت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور جنہوں نے بے شمار وظائف بھی پڑھ لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ جنہوں نے ساری زندگی در در کی ٹھوکروں میں گزار دی اور پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر ہر طرح کے آپ لوگوں نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی آپ کو فائدہ نہ ہو سکا، تو آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ صفر کی 2 تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن آج کا سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ
محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جن نماز میں پڑھا جاتا ہے، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنا مقصد بالکل بھی نہیں بھولنا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بہت ہی چھوٹا سا آسان سا وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پہلے نمبر پر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 2 صفر پہلی جمعرات کے دن محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 7 بار اچھی طرح گن کر پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ اگر اللہ کے یہ 2 نام آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا اللہ یا لطیف کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا لطیف کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اس یقین کامل اور بھروسے سے پڑھنا ہے کہ آپ یا اللہ یا لطیف پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بگڑے کام سنور رہے ہیں، رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ جب آپ ایک تسبیح یا اللہ یا لطیف کی پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی صرف ایک سورت پڑھنی ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور سورت کوثر قرآن پاک کی لاڈلی سورت بھی ہے اور اس کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر رزق کے
300 دروازے کھول دیتی ہے۔ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ رب کریم سے عاجزی کے ساتھ مانگتے چلے جائیے۔ جو بندہ غربت کا شکار ہے، مایوس ہو چکا ہے، پریشان ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ مانگتے ہوئے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی یا وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ آخر میں استغفر اللہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور جس بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جائے اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اسے در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل مکمل ہو گیا ہے، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ لو، محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھے سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔